الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ هو الواحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء ان هذه القلوب تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم مومنین ذوی الاحترام، سب سے پہلے تقوی الہی اور خوف پروردگار کی طرف آپ بندگان پروردگار کو دعوت دیتا ہوں۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی ایک خوبصورت روایت آپ کی سماعتوں کے نظر ہو چکا۔ اس حدیث گوہر بار میں امیر المومنین کی ذات بابرکت ارشاد فرما رہے ہیں ان هذه القلوب تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم۔ جس طرح انسان کا بدن تھک جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، پشمردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اور انسان کی روح بھی تھک جاتی ہے، روح بھی پشمردہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی روح تھک جائے تو اس وقت اس روح کی شادابی کے لیے، اس روح کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گوہربار کلمات اور حکمت آمیز گفتار کو سنا جائے اور پڑھا جائے تاکہ شادابی دل اور شادابی روح حاصل ہو جائے۔ عزیزان محترم، انسان دو بعد رکھتا ہے، بشر دو بعد رکھتا ہے، ایک بعد جسمی ہے اور ایک بعد روحی ہے۔ بعد جسمی یعنی انسان کا جسم جو ہے آرام طلب ہے، انسان کی جسم کی سلامتی کے لیے آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ جسم اس وقت سالم رہتا ہے جب اس کو ہر قسم کے ضروریات، شادابی اور مسرت کے سامان فراہم ہو جائے۔ اسی طرح جس طرح روح کو، جس طرح جسم کو آرام چاہیے، اسی طرح روح بدن انسان کو بھی آرامش کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ اور روح کی آرامش کے لیے، روح کے سکون کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید نے روح کی بیماریوں کو بیان کرتے ہوئے 10 بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح جسم کے مختلف بیماریاں ہیں، جسم کے اوپر مختلف عوارض کے عارض ہونے سے مریض ہو جاتا ہے، اسی طرح مختلف چیزوں کی وجہ سے انسان کا روح بھی مریض بن جاتی ہے۔ تو اس وقت روح کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روح کی بیماریوں کو بیان کرتے ہوئے 10 بیماریاں قرآن مجید میں ذات پروردگار نے ذکر کی ہے۔ روحی بیماریوں میں سے
پہلی بیماری جس کا ذکر قرآن مجید میں پروردگار عالم کی ذات نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے روح کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ آلود روح کے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ زنگ لگ جانا روح کے لیے انسان کے دل اور روح کو زنگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے لوہے کو سیکل دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر چمک آ جائے، تاکہ اس کے اندر روشنائی آ جائے، وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ تو انسان کے روح اور انسان کے دل کے اوپر اگر زنگ لگ جائے تو اسے سیکل دینے کے لیے کیا کیا جائے؟ فما جلاؤہا، پیغمبر گرامی اسلام سے سوال ہو یا رسول اللہ، زنگ آلود دلوں کو سیکل دینے کے لیے کیا کیا جائے؟ زنگ لگنا بیماری ہے روح کی، اس بیماری سے نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہمارا دل صاف ہو جائے گا؟ کیسے ہمارے روح کے لیے جو زنگ ہے وہ دور ہو سکتا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ ذکر اللہ، اگر چاہتے ہو تمہارا روح اور تمہارا دل زنگ سے دور ہو جائے، پاک ہو جائے، تو کثرت کے ساتھ ذکر پروردگار کرو۔ ذکر اللہ ہی یعنی ذکر پروردگار انسان کے زنگ آلود دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ذکر پروردگار ہماری روح کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، جس طرح بدن کی سلامتی کے لیے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار دلوں کو اگر شفا یابی عطا کرنا ہو، زنگ آلود بدن کو، زنگ آلود دلوں کو اگر روشنائی عطا کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور کیا کرے یا رسول اللہ؟ پیغمبر فرماتے وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کریم بھی انسان کے دل پہ عارض بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، زنگ کو صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ فقط یہی نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ اگر رکھا جائے تو آپ کے دل کے اور روح کے بیماری کو شفا ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، فقط یہی نہیں ہے بلکہ شیخ انصاری علیہ رحمہ بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا مجتہد فقیہ ہے زمانے کے، بڑی بڑی کتابیں فقہ ان کے لکھی ہوئی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا حضرت آیت اللہ، آپ اپنے شاگرد کے درس اخلاق میں جاتے ہیں؟ تو علامہ نے فرمایا اگر ہفتے میں ایک بار کم از کم میں درس اخلاق نہ سنوں، اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے حکمت آمیز کلام اگر میں نہ سنوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دل پہ زنگ لگ چکا ہے۔ میں اپنے زنگ آلود دل کو سیکل دینے کے لیے درس اخلاق میں جاتا ہوں، اہل بیت کے حکمت آمیز کلمات کو سنتا ہوں، اہل بیت اطہار کے گوہربار اور خوبصورت فرامین کو سنتا ہوں تاکہ اپنے دل کی بیماری سے شفا حاصل کروں۔ تو عزیزو، دل کی بیماری جو ہوتی ہے اسے شفا یابی کے لیے حکمت آمیز باتیں سننا ضروری ہے۔ ذکر پروردگار کو سننا، ذکر پروردگار کرنا، یہ انسان کی قلبی بیماریوں سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ ایک پہلی بیماری ہے روح اور دل کے اوپر عائد بیماریوں میں سے پہلی بیماری زنگ لگ جانا، آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اس کا علاج بھی بتا دیا، ذکر اللہ اور تلاوت القرآن۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ انسان کے روحی بیماریوں میں سے دوسری بیماری جس کے بارے میں قرآن مجید نے ببانگ دہل بیان کیا، فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، وای ہو ان لوگوں کے اوپر جن کے دلوں میں قساوت ہے، شقاوت ہے، یعنی روحی اور قلبی بیماریوں میں سے ایک بیماری شقاوت قلبی ہے، قساوت قلبی ہے۔ قساوت قلبی سے مراد کیا ہے؟ قساوت قلبی سے مراد یہ ہے حق کو سنتا ہے لیکن حق پذیر نہیں ہوتا،
حق کو دیکھتا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتا، سچ کو سمجھتا ہے، سچ اور صداقت کو دیکھتا ہے، لیکن اسے برداشت کرنے اور اسے تحمل کرنے، اسے سمجھنے کے لیے اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتا۔ قساوت سے مراد یہ سخت دلی ہے، یعنی انسان کا دل اتنا سخت ہے وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے اور اسے برداشت کرنے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے قساوت قلبی کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، کل حجارتی، قساوت قلب سے مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں قساوت کی بیماری ہوتی ہے ان کا دل پتھر جیسا سخت ہوتا ہے، کل حجارہ، پتھر جیسا سخت ہوتا ہے، او اشد قسوۃ، بلکہ پتھر سے بھی سخت دل ہوتے ہیں یہ لوگ، کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، اپنی بات کو وحی منزل سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ لہذا یہ بیماری ہے بہت بڑی، اس بیماری سے بھی ہمیں نجات چاہیے۔ جب تک قساوت قلبی اور سخت دلی سے ہمیں نجات نہ ملے ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، انسان کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے کا مادہ اور عنصر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، آئیے نماز جو خدا نے ہمارے اوپر واجب کیا، یہ روزہ جو ہمارے اوپر واجب کیا، یہ عبادتیں جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، کیوں ہے؟ آخر خدا کو ہماری نمازوں، ہمارے روزوں اور ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیوں اسے واجب قرار دیا؟ اس لیے واجب قرار دیا چونکہ یہ نماز اور یہ روزہ، یہ عبادتیں انسان کی قلبی اور روحی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جن کے دل بیمار ہو، جن کے روح مریض ہو، ان کے روحی اور قلبی بیماریوں کو نماز کے ذریعے سے صحت یابی عطا کرے، روزے کے ذریعے سے اور عبادت الہی کے ذریعے سے سلامتی عطا کرے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادتیں ہماری قلبی اور روحی بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین دوا ہے۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کسی کے دل میں اگر قساوت آ جائے، سختی آ جائے، نرمی اگر دل میں نہ ہو تو پھر اس وقت قبرستانوں کی طرف بھی چلے جائے۔ قبرستان پہ جانے کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کتنے بڑے زبان دراز لوگ تھے دنیا میں، آج خاک میں سپرد خاک ہے، شہر خاموشہ میں ان کی زبانیں گنگ ہے، جن کی طاقتیں اتنی زیادہ تھیں، جن کے پاس اتنے اثر رسوخ تھے، جن کے پاس اتنی دولتیں تھیں، جن کے پاس اتنا اقتدار تھا، آج وہ خاک میں سو رہے ہیں، دل خاک میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں بیچارہ اور مجبوری کے عالم میں۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، انسان کا غرور اور تکبر کم ہو جاتا ہے۔ تبھی تو معصوم نے فرمایا کبھی تمہاری دل میں اگر شقاوت آ جائے، قساوت آ جائے، دل میں اگر غرور کا مادہ پیدا ہو جائے، دماغ میں اگر تکبر اگر پیدا ہو جائے تو جائیں ذرا قبرستان کو قریب سے دیکھیں، قبرستانوں کی زیارت کریں، اور کبھی ہاسپٹلس میں چلے جائیں، بیمارستان میں جا کے بیماروں کی عیادت کریں، تمہاری قساوت قلبی کا بہترین علاج ہی ہے۔ عزیزان محترم، نہ صرف یہی بلکہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات نے فرمایا جس طرح انسان دن میں 5 مرتبہ اگر ایک انسان نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہتا ہے؟ نہیں رہتا، صاف ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات نے 5 وقت کی نماز اسی لیے انسان کے اوپر فرض کر دیا تاکہ انسان روحی اور قلبی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ عزیزو، یہ نماز، یہ عبادتیں، یہ 5 وقت کی ہماری جو عبادتیں ہیں یہ ہماری اپنی منفعت میں ہیں، اپنے نفع کے لیے ہے، اپنی روحی اور قلبی بیماریوں کی سلامتی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت سے غافل ہو جائے، ابھی عرض کیا عبادتیں کس چیز کے لیے ہے؟ روحی اور قلبی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اگر کوئی شخص عبادت سے غافل ہو جائے،
بندگی اور عبودیت پروردگار سے اگر اپنے آپ کو دور کر دیں تو وہ مت سمجھیں کہ اس کا عاقبت بخیر ہو جائے گا، نہیں، اس کے عاقبت خطرے میں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، بہت سارے عبادت گزار افراد گزرے ہیں، عبادت کرتے تھے لیکن کچھ لمحے کے لیے یعنی کچھ مدت کے لیے عبادت سے اپنے آپ کو دور کیا، اپنے آپ کو عبادت سے غافل رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی عاقبت بخیر نہ ہوئی، ان کی زندگی، ان کی آخرت داؤ پہ لگ گئی۔ تاریخ میں موجود ہے زبیر ابن عوام، حجاج ابن یوسف ثقفی، عبد الملک ابن مروان، یہ ایسے افراد ہیں، ایک دور میں عبادت گزار تھے۔ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں یہ لوگ پیدا جب ہوئے تو پھر یہ لوگ خطا کار نہیں تھے، پیدا ہوتے ہی یہ لوگ قاتل نہیں تھے، عبادت گزار بھی رہے یہ لوگ، دربار مصطفیٰ و دربار علوی کے پروانوں کی طرح رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اپنے آپ کو کچھ لمحے کے لیے، کچھ مدت کے لیے عبادت سے دور کر دیا۔ دولت آ گئی، عبادت کو چھوڑ دیا، اقتدار آ گیا، عبادت کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے لیے عبادت و بندگی اور عبودیت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا، وہ عبد الملک ابن مروان جسے کبوتر مسجد کہا کرتا تھا، ہمیشہ مسجد کے اندر یا مسجد کے پاس گھومتے عبادت خدا میں مشغول رہتے تھے، وہی عبد الملک ابن مروان سینکڑوں شیعیان علی ابن ابی طالب کا قاتل بن گیا۔ کیوں بن گیا قاتل؟ حجاج ابن یوسف ثقفی کیوں اس مرحلے پر پہنچا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عبادت سے دور رکھا، بندگی پروردگار سے یہ لوگ غافل رہے۔ خداوند متعال کی ذات نے ان کے دلوں میں قساوت و شقاوت اور سختی ڈال دی، تبھی تو یہ لوگ، ان کی عاقبت خراب ہو گئی، یہ اس مرحلے پر پہنچ گئے۔ تاریخ میں یہ لوگ ننگ کی صورت میں آج صفحات تاریخ پر موجود ہے۔ ایک 17 سالہ نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس سے پوچھا بھائی تم قاتل نہیں تھے، اچھا آدمی تھا، اچانک کیسے قاتل بن گئے؟ کیا ہوا کہ تم اتنے سارے قتل کر گئے؟ کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا پہلا جب بندہ قتل کرنے لگا میرے ہاتھ پیر بدن سب کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ دوسرا قتل جب ہاتھ سے انجام پایا تو ہاتھ پیر تو کانپ رہے تھے لیکن نیند میں کوئی خلل نہیں آئی۔ تیسرا قتل کیا تو نہ ہاتھ پیر کانپا، نہ نیند میں کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے کی وجہ سے، عبادت سے دور، خدا سے دور، بندگی سے دور رہنے کی وجہ سے دل میں شقاوت آ گئی، دل میں قساوت آ گئی۔ اب جتنا گناہ وہ کرتا جا رہا ہے، روز بروز اس کے دل میں سخاوت و شقاوت و سختی آتی جا رہی ہے۔ اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اب وہ خدا کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان خدا کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھے تاکہ ہماری روحی اور قلبی بیماریوں کا علاج بھی ہو جائے اور ہمارے دل میں وہ نرمی اور وہ احساس پیدا ہو جائے۔ دعا کروں گا درگاہ الہی میں، پروردگارا بحق اہل بیت اطہار روحی اور قلبی بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔
وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمناؤك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وهداة المهديين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين فويل للقاسية قلوبهم. محترم مومنین کرام، عرض ہو رہا تھا کہ انسان کی روحی اور قلبی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے وہ قساوت ہے. قساوت یعنی سختی دل کی وجہ سے، قساوت قلبی کے نتیجے میں انسان سب سے پہلے جس چیز سے محروم ہوتا ہے وہ احساسات ہیں. احساسات انسان کی زندگی میں اور انسان کے سماج میں ہونا بہت ضروری ہے. انسان کا یہ جسم ڈیروں ساری احساسات کا مجموعہ ہے. عزیزان محترم، ہر قسم کا حس انسان کے جسم میں موجود ہے. ہمارے جسم میں جب تک حس سالم رہتا ہے اس وقت تک وہ انسان سالم تصور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر گرمی کا احساس انسان کو ہونا چاہیے، سردی کا احساس انسان کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح بیمار ہو تو درد کا احساس انسان کو ہونا چاہیے، پریشانی ہو تو اس پریشانی کا احساس انسان کے اس جسم کو ہونا چاہیے. تو عزیزو، احساسات کا مجموعہ ہے انسان. آپ اگر ذرا برابر سوچئے کہ اگر کسی انسان کا جسم ان تمام احساسات کو محسوس کرنا چھوڑ دے تو آپ کا معاشرہ اس انسان کو کیا کہے گا؟ اس انسان کو آپ کہیں گے یہ نیم مردہ انسان ہے، بے حس انسان ہے. نہ گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا اسے احساس ہے، نہ بیماری کا اسے درد کا احساس ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے. جس کے اندر احساسات ختم ہو جائے، کسی چیز کو وہ بندہ نہ مٹھاس کو احساس کر رہا ہے، نہ تلخی کو احساس کر رہا ہے، نہ شیرینی کو احساس کر رہا ہے، کوئی بھی اگر اسے احساس نہیں ہو رہا، کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا ہے، تو ہم سب کہیں گے یہ انسان بے حس ہے، یعنی یہ اب ختم ہو گیا، اب اس کے فقط اور فقط سانسیں باقی ہے، احساسات ختم ہو چکی ہے. عزیزان برگرامی، اسی چیز کو آپ اپنے سماج پہ لے لیں، اپنے معاشرے کے اوپر لے کے آئیں. اگر آپ کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو اگر احساس ہو ایک دوسرے کا، جس معاشرے کے اندر احساسات ہوں گے وہ زندہ معاشرہ ہے. جس معاشرے میں احساسات اگر نہ ہو، جو معاشرہ احساسات سے محروم ہو، یقیناً جس طرح بدن احساسات کے محروم ہونے سے آپ اسے نیم مردہ اور بے حس کہیں گے، اسی طرح بے حس معاشرے کو بھی نیم مردہ اور بے حس معاشرہ ہی کہیں گے. معاشرے کے اندر احساسات بہت ضروری ہے. ہمارے معاشروں میں امیر ہوتے ہیں، امیروں کو غریبوں کا احساس ہونا چاہیے. یہ احساس ضروریات میں سے ایک ہے. امیروں کو غریبوں کا احساس ہونا چاہیے.
صحت مند لوگوں کو مریضوں کا احساس ہونا چاہیے، اور اسی طرح چھوٹے کو بڑے کا احساس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو حقوق ہمدیگر کا احساس ہونا چاہیے، ہمسائے کو ہمسائے کا احساس ہونا چاہیے، اور ایک مسلک کے لوگوں کو دوسرے مسلک کے لوگوں کا احساس ہونا چاہیے، اور یتیموں کو اور سرپرست رکھنے والوں کو یتیموں کا احساس ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ احساسات معاشرے میں ہے تو آپ مرحبا، بہت ہی باعزت معاشرہ ہے، کامیاب معاشرہ ہے، زندہ قوموں کے صف میں شامل معاشرہ ہے، زندہ معاشروں کے صف میں آپ شامل ہیں۔ لیکن اگر امیروں کو غریبوں کا احساس نہیں ہے، اولاد کو بوڑھے ماں باپ کی اور ان کے کمزوری اور ان کی ناتوانی کا احساس نہیں ہے، غریبوں کو فقیروں کا احساس نہیں ہے، صحت مندوں کو اگر آپ کے معاشرے میں مریضوں کا بیماروں کا احساس نہیں ہے، بیواؤں یتیموں کا اگر ہمیں درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو عزیزو بس ہمارا معاشرہ بھی وہ نیم مردہ معاشرے میں شامل ہے۔ لہٰذا معاشرے کے اندر ان احساسات کو پیدا کریں۔ یہ احساسات ہمارے دلوں میں کب پیدا ہوگا؟ اس وقت ہم باعث ہو جائیں گے، اس وقت ہم احساسات رکھنے والے ہو جائیں گے جب ہم کیا کریں؟ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں۔ انسانیت ہوں گے تو احساسات آ جائے گی، انسانیت نہیں ہوں گے تو چلتا پھرتا لاش ہوگا۔ جس طرح مری والے تھے، مری والے انسان تھے لیکن انسانیت سے محروم تھے۔ یہ انسانیت سے محروم کیوں ہو گئے یہ لوگ؟ اس لیے کہ منافع خوری میں اس قدر یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اب ان کو انسانوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہے، انسان ان کے نگاہوں کے سامنے تڑپ رہی ہے انسانیت، اور لوگ چیخ و پکار کے ذریعے چھوٹے بچے بوڑھے خواتین مر رہے ہیں، لیکن وہ مال و دولت جمع آوری کرنے میں مصروف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب انسانیت مر جاتی ہے، احساسات مر جاتی ہے، ان سے احساسات اور انسانیت جس کے اندر نہ ہو اس کی زندہ مثال مری والے۔ بس اور کیا کہوں آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی، بلتستان والے بھی دیکھیے، ان سے سبق لے لیں مری والوں سے، منافع خوری میں بھی اس قدر حد سے گزر نہ جائے، آنے والے مہمانوں کا احترام کریں، وہ بھی آپ جیسا ایک انسان ہے، وہ بھی ان کے بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ ایسا نہیں ہے اگر کوئی ٹورسٹ آ گیا ہے تو آپ دونوں ہاتھوں سے پورے ہم و غم کے ساتھ اس کو لوٹنا شروع کریں۔ ذرا برابر درد انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ذرا برابر احساسات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم منافع کمانے کے چکر میں، اگر ہم دولت جمع کرنے کے چکر میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں تو یقین کیجیے گا ہمارا معاشرہ زندہ معاشرے کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ عزیزو، اگر انسانیت سے محروم لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ سجاد کے قاتلوں کو دیکھیں۔ وہ نوجوان کون سے گناہ کر بیٹھا تھا؟ آخر اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ فقط یہی، جب انسان کے اندر سے انسانیت مر جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے احساسات ختم ہو جاتی ہے تو انسان چیر پھاڑ دینے والے حیوان سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ ایک موبائل کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر کسی کی جان لینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کسی کے قتل سے ایسا نہیں ہے کہ پھر ایک بندہ قتل ہو گیا، یہ بھی تو سوچیں، کسی ایک بندے کے قتل سے کتنے خاندان غمگین ہو گئے، کتنے افراد سرپرست سے محروم ہو گئے، کتنے بچے والد کے سائے سے محروم ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، خدا کے لیے انسانیت کا وہ عنصر اپنے اندر غالب رکھیں اور احساسات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ معاشرے کے اندر کوئی مجبور ایسا نہ ہو جو آپ کے احساسات سے کسب فیس نہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رکھیں، احساسات جو ہے انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ احساسات کے بغیر کامیاب معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم عرض کریں گے، احساسات اگر ہو جائے، انسان اگر حس رکھنے والا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں منشیات عام کیوں ہیں؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ان پولیس والوں کو جو ہر جگہ پر کریک ڈاؤن کر کے ناکے لگا کے منشیات فروخت کرنے والوں کو پکڑ رہے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں۔
ہماری دعائیں ان پولیس والوں انتظامیہ جو منشیات کے خلاف کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہیں، پروردگار انہیں مزید کامیابی عطا کریں۔ یہ منشیات معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں پر منشیات عام ہیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہے، خاندان لٹ چکا ہے منشیات کی وجہ سے۔ اب بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ منشیات کے خلاف سب ہاتھ میں ہاتھ ملا کے منشیات استعمال کرنے والوں کے علاج معالجہ کرنے اور منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ منشیات پکڑنے والے پولیس ہمارے داد اور ہمارے تحسین کے صد آفرین کے لائق اور مستحق ہیں۔ ہم انہیں اس پلیٹ فارم سے مبارکباد دیتے ہیں اس کامیابی پر۔ مزید منشیات کے خلاف آپ کوششیں جاری رکھیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ منشیات کو پکڑتے وقت ایسا نہ ہو کہ کسی علاقے کا نام بدنام ہو جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ ضرور منشیات پکڑیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ منشیات سے پاک معاشرہ ہی تعلیمی یافتہ معاشرہ ہو سکتا ہے، منشیات سے پاک معاشرہ ہی عبادت گزار معاشرہ ہو سکتا ہے، منشیات سے پاک معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن منشیات کو پکڑتے وقت کسی علاقے کا نام رپورٹنگ میں نہیں آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ معاشرہ، اس علاقے کا نام بدنام ہو جائے۔ لہٰذا رپورٹنگ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کسی ادارے کا، کسی علاقے کا نام اس میں شامل نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، احساسات ضروری ہے۔ احساس ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج منشیات پکڑے جا رہے ہیں، احساس ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج منشیات کے خلاف کوششیں جاری ہے، سب کی آواز بلند ہے منشیات استعمال کرنے والوں کے خلاف۔ عزیزوں، یہ بھی آیت کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں، احساسات کا نتیجہ ہے۔ ہمارے حسین آباد کے جوان حضرات روشن حسین آباد کے لیے، حسین آباد کو 24 گھنٹہ روشن رکھنے کے لیے آئے روز راتوں میں سردی میں گھر گھر چھاپے مارتے ہیں۔ کہیں کوئی باری برقی آلات استعمال تو نہیں کرتے، کہیں کسی کے گھر سے ایسا اگر پیدا ہو جائے تو وہ چند روپیے آپ سے جرمانہ لیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روپیے، یہ پیسے یہ لوگ خود رکھتے ہیں، نہیں، حسین آباد کے اندر موجود غریبوں اور مستحقین میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اقدام ہے، کتنا اچھا احسن عمل ہے کہ آپ کے حسین آباد کے اتفاق اور اتحاد کی خاطر حسین آباد کو روشن رکھنے کے لیے آپ کے اوپر جرمانے لگائیں، قانون نافذ کریں اور وہی جرمانے آپ کے حسین آباد کے غریبوں میں تقسیم کریں۔ بہت اچھا اقدام ہے، سب کو ساتھ میں مل کے ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، بس زحمت تمام ہو گئی، ایک مناسبت عرض کر کے زحمت تمام کر دوں۔ بات آ گئی ہے جب احساسات کی، تو میں اپنے اس موضوع کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ اتنی ضروری ہے انسان کے اندر احساس کا ہونا، ہمدردی کا ہونا، ایک دوسرے سے ہمدلی کا ہونا۔ حضرت ام البنین، حضرت ابوالفضل العباس کی والدہ، جن کی شہادت جو ہے پرسوں ہے، تو حضرت ام البنین کے احساس کو دیکھیں، کتنا احساس مند خاتون تھی، کتنی احساس مند خاتون تھی۔ جب حسین کا قافلہ مدینہ سے چل پڑے تو ابوالفضل العباس کو بلایا ام البنین نے۔ بلانے کے بعد عباس کے کانوں میں فرمائی، بیٹا عباس، جانتے ہو جو زینب تمہارے ساتھ جا رہی ہے وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ جانتے ہو زینب کون ہے؟ یہ ام البنین کے احساسات کا نتیجہ ہے، حساس ہونے کا نتیجہ ہے، ہمدردی رکھنے کا نتیجہ ہے، انسانیت کے معراج پہ کھڑی ہونے کا نتیجہ ہے۔ بیٹا عباس، زینب وہ ہے جسے چاند اور سورج نے بھی کبھی بے مقنع و چادر نہیں دیکھا۔ بیٹا عباس، تیری حیات میں کسی نامحرم کی نگاہ زینب کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ ابوالفضل العباس نے کہا، اماں آپ بے فکر رہے، میری حیات میں زینب کی طرف اور حسین کی طرف کسی کی نگاہ اٹھنے نہیں دوں گا۔ جب یہ قافلہ لٹا، اس اہل بیت اسیر ہو گئے اور بشیر جا کے مدینہ میں اعلان کیا، مدینہ والوں، حسین زہرا کا بیٹا کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں قتل ہو گئے۔ ام البنین نے جب یہ خبر میں سنی
اتنی احساس رکھتی تھی یہ خاتون. میں بات کر رہا ہوں احساس کی، ہمدردی کی بات کر رہا ہوں. یہ خاتون اپنے 4 بیٹوں کو کربلا میں راہ خدا میں قربان کر چکی ہے. ابوالفضل العباس سمیت 4 بھائی کربلا میں حسین کے قدموں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. یہ ماں ام البنین 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد روٹی پیٹتی نہیں ہے، دوڑتی ہوئی جنت البقیع چلی گئی. قبر زہرا پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے یا زہرا مجھ ام البنین کو معاف کر دینا، کاش میرا بیٹا عباس زندہ ہوتا تو آپ کا حسین مارا نہ جاتا. پروردگارا بحق اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، بحق باب الحوائج ام البنین سلام اللہ علیہا، حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو جلد از جلد روا فرما. پروردگارا ملک عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. ملک عزیز پاکستان کے پاک افواج کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما. مسلمانان عالم کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. شیعیان حیدر کرار کو صحت شیعیان حیدر کرار کی حفاظت فرما. پروردگارا اس علاقے کی تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو حل فرما. پروردگارا اس علاقے کی بزرگان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما. اس علاقے کی جوانوں کو حضرت علی اکبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اس علاقے کی خواتین کو سیرت فاطمی و زینبی عطا فرما. پروردگارا اس علاقے سے جتنے مومنین و مومنات مرحوم ہوئے ان سب کو غریق رحمت فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.